اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب اجمی آپ ہی فرماتی ہیں میرے پاس ایک بندہ ایسا تھا، گنہگار تھا، سود کا کاروبار، شراب پینا، ساری برائیاں اس کے اندر تھی۔ میں اس کو کہتا توبہ کر، میں اس کو کہتا توبہ کر، توبہ نہیں کرتا تھا۔ محدث ابن جوزی نے اس کو لکھا، فرمایا ایک دن صبح آ گیا، اور صبح ایک دن جب آیا نا، مجھے آ کر کہنے لگا حضرت مجھے توبہ کرا دے، مجھے توبہ کرا دے، مجھے توبہ کرا دے۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ پہلے تو ہم کہتے رہے توبہ کر، اب تو خود کہہ رہا ہے مجھے توبہ کرا دو، ہوا کیا ہے؟ کہنا ایک بچہ آیا تھا مجھے توبہ کرا کر چلا گیا، ایک بچہ۔ فرمایا کہاں سے ملا، کہاں سے آیا؟ تو وہ بتانے لگا، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتانے لگا کہ میں بغداد کے بازار کے اندر گیا اور میں نے وہاں جا کر سامان خریدا، مچھلی بھی خریدی، ساز و سامان خریدا، اور خرید کر سامان بوجھل ہوا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سامان لے کر جاتے تھے۔ میں نے کہا یار میرے ساتھ کوئی چلے گا؟ ایک بچہ آیا جس کی عمر تقریباً 11 سے 12 سال تھی۔ کہنے لگا چچا اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ چلوں؟ میں چلتا ہوں آپ سے لے کر۔ 3 دینار مزدوری اس کے ساتھ طے پائی۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ مجھے بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں اس بچے کو لے کر نا، میں نے ایڈریس بتایا، ساری چیزیں بتلائیں اور اس کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ سامان اس نے اٹھایا ہوا، سامان اٹھاتے زور کا ٹائم ہوا نا، اب بچہ مجھے کہنے لگا اے چچا، بڑی درخواست کر کے منت سماجت کرتے، چچا اگر آپ اجازت دے تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ میں نے اجازت دے دی اس کو، میں باہر بیٹھ گیا، بچہ مسجد کے اندر چلا گیا، اس نے ظہر کی نماز جلدی پڑھی۔ میں نے کہا بیٹا تو جلدی نماز پڑھ کے آ گیا؟ کہنے لگا چاچا میں اس لیے جلدی نماز پڑھ کے آؤں کہ آپ یہ نہ سوچے یہ کام چور ہے، میں اپنی مزدوری بھی صحیح طریقے سے کرتا ہوں، حلال طریقے سے کرتا ہوں۔ کیوں؟ میرے ماں باپ نے کہا تھا حرام نہیں لے کر آنا، حلال لے کر آنا۔ کہہ رہے میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ بہرحال اس نے سامان اٹھایا، گرمی بہت تھی۔ میں نے کہا بیٹا سامان مجھے دے دے تھوڑا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا چچا نہیں، 3 درہم مزدوری طے پائی ہے نا، تو سامان میں نے آپ کے گھر کے اندر پہنچانا ہے، اگر آپ سامان لیں گے تو میں مزدوری پوری نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے مکائی ہے، میں نے طے کی ہے کہ میں آپ کے گھر کے اندر چھوڑ کر آؤں گا۔ کہہ رہے میں بڑا حیران، میں بڑا پریشان۔ بہرحال وہ گھر کے اندر آیا، جب گھر کے اندر آیا نا تو اس نے سامان رکھ دیا، میں پیسے لینے چلا گیا۔ جب میں پیسے لینے گیا میں نے بیوی کو کہا بڑا پرہیزگار بچہ آیا ہے، بڑا نیک بچہ آیا ہے، بڑا نمازی بچہ آیا ہے۔ بیوی کہنے لگی کھانا پکا ہوا ہے، جہاں اس کو مزدوری دینا اسے دوپہر کا کھانا بھی کھلا دینا۔ اب وہ بچہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ بچہ تھا، بالکل بچہ۔ کہہ رہے ہیں میں نے بچے کو مزدوری دی 3 دینار، اور میں نے کہا بیٹا اگر تمہیں پسند ہو تو کھانا ہمارے ساتھ کھا لو دوپہر کا۔ اس نے سر جھکا دیا، بڑے پیار سے بولا چچا میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ کھانا۔ کہہ رہے میں اور زیادہ حیران ہوا، اور زیادہ حیران۔ میں نے کہا بیٹا اب تو کہاں جائے گا؟ کہنے لگا میرا کام ہو گیا ختم، میں نے روزانہ 3 دینار کمانے ہوتے ہیں، وہ میں نے کما لیا، وہ میں نے گھر کے اندر دینی ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ پوچھا بیٹا بتا کیا کرنا ہے؟ فرمایا بس اور میں نے اب مزدوری نہیں کرنی، جتنا ٹائم بچ گیا ہے یا قرآن پڑھنا ہے یا محمد عربی پر درود و سلام پڑھنا ہے، میں نے بس یا میں نے قرآن پڑھنا ہے یا محمد عربی پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ کہہ رہے ہیں میں بڑا حیران۔ میں نے کہا ہاں بیٹا افطاری یہاں کر لینا۔ کہنے لگا آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں، جب افطاری کا ٹائم ہوگا تو مجھے لینے آ جانا، میں افطاری آپ کے ساتھ کر لوں گا۔ یہ بچہ تھا 12 سال کا۔ کہہ رہا میں محو حیرت تھا، حیران تھا۔ بچہ مسجد چلا گیا، ہم شام کا انتظار کرتے رہے، ہم نے افطاری کا اہتمام کیا، اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ میں تھوڑا لیٹ گیا مسجد کے اندر۔ کہنے لگا چچا اب تو میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا، میں نے پانی سے روزہ افطار کر لیا ہے، اب میں عشاء کی نماز بھی پڑھوں گا، عشاء کی نماز پڑھ کر آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ عشاء کی نماز پڑھی، رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آئے، کھانا کھایا۔ جب اسے کھانا کھلا لیا کہنے لگا میں نے کہا بیٹا یہاں پر رک جاؤ، یہاں پہ ٹھہر جاؤ۔ کہنے لگا چچا کوئی بات نہیں، میرے گھر والوں کو پتہ ہے کبھی کبھی میں گھر نہیں بھی پہنچ پاتا، انہیں پتہ ہے کہ کہیں ٹھہر گیا ہوگا، میں آپ کے پاس رہ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہم نے کھانا کھلایا اور اس کو سلام کر کے واپس آ گئے۔ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا، ایک بیٹی تھی اس کی،
جو معذور تھی, چل نہیں سکتی تھی. کہہ رہا مدتیں بیت گئی, دل چاہتا تھا ہماری بیٹی بھی کیا ہو جائے, پاؤں کے اوپر کھڑی ہو جائے, صحیح سلامت ہو جائے. میں اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا, میری اہلیہ بھی. ہم نے اپنی بیٹی کو جا کر کہا, بیٹی ہمارے گھر میں بڑا نیک نوجوان آیا ہے, بڑا متقی نوجوان آیا ہے, بڑا نمازی آیا ہے, بڑا روزے رکھنے والا آیا ہے, بڑا پرہیزگار آیا ہے, بڑا اللہ اللہ کرنے والا آیا ہے, بڑا حضور پر درود پاک پڑھنے والا آیا ہے, بڑا قرآن کی تلاوت کرنے والا آیا ہے. بچی سن رہے تھے اپنے والد کی گفتگو کو. جب والد نے ساری باتیں بتائیں, بچی تو معذور تھی, ماں باپ بھی ترس گئے تھے کہ بچی کو دیکھ کے کھڑا ہوا. انہیں کھانا کھلایا, بچی کو بھی کھلایا, دروازہ بند کر کے وہ اپنے کمرے کے اندر, بچی اپنے کمرے میں, وہ لڑکا اپنے کمرے کے اندر. رات کا وقت ہوا نا تو ماں باپ کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی. ماں باپ پریشان کہ اس وقت کون آ گیا, بچی چل سکتی نہیں ہے. تو کیا دیکھتی ہیں, اس کا والد کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس بچی کو دیکھنے کے لیے کہ کھڑے ہو آنکھیں ترس گئی تھی, جب دروازہ کھولا وہی بچی سامنے کھڑی ہوئی تھی, دروازے کے پاؤں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹا تو ٹھیک ہو گئی, تجھے اللہ نے صحت عطا کر دی, تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم عطا کر دے, کیسے؟ کہنے لگی ابا آپ نے جو کہا تھا بڑا پرہیزگار آیا ہے, بڑا متقی آیا ہے. ابا جان میں نے تو اور کوئی کام نہیں کیا, اسی بچے کے صدقے سے دعا کی ہے, میری دعا ختم بعد میں ہوئی, اللہ نے صحت پہلے عطا کر دی تھی مجھے, اللہ نے مجھے صحت پہلے. کہہ رہے ہیں ہم دوڑے, میں بھی دوڑا, میری بیٹی بھی دوڑی, میری بیوی بھی دوڑی اسی کمرے کی طرف جس میں نوجوان تھا, جس میں بچہ لیٹا ہوا تھا. ہم دوڑے کہ اس کا شکریہ ادا کریں, اس کے قدم پکڑ لیں. بیٹا تیرے آنے سے برکتیں ہو گئی, تیرے آنے سے شفا مل گئی, تیرے آنے سے رحمتیں ہو گئی. کہہ رہے ہم نے دروازہ کھولا تو بچہ وہاں پر نہیں تھا. ایک رکا رکھا اس نے لکھا مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے, مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرے سارے راز کیا ہو گئے ہیں جی, عیا ہو گئے ہیں. بس میں نے یہ ساری کرامت اس لیے نہیں دکھائی کہ تم میرے پیچھے دوڑو, میرے مرید بن جاؤ, مجھے نذرانے پیش کرو. نا میری اتنی درخواست ہے, اگر تم مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہو نا تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا, اللہ کے ہو جانا, اللہ کے بن جانا. تم اللہ کے بن جانا, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. حبیب اجمی کو وہ شخص کہنے لگا بس یہ بچے کا پیغام تھا, اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو جا, سجدہ ریز ہو جا, توبہ کر لا. وہ بچہ مجھے توبہ کرا کر چلا گیا ہے, وہ بچہ مجھے سیدھا راستہ دکھا کر چلا گیا ہے. میں توبہ کرتا ہوں, نہ آج کے بعد سود لوں گا, نہ آج کے بعد گناہ کروں گا, نہ آج کے بعد شراب پیوں گا, نہ آج کے بعد کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا, نہ کسی کے اوپر ظلم کروں گا, نہ کسی کا حق ماروں گا آج کے بعد. یہ توبہ کی برکتیں ہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف کرے, اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین رات کو جو ہم نے شب بیداری کی, رات کو جاگے, جو ذکر کیا, جو نعتیں سنی, جو واعظ و بیان ہوا, اللہ اس کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر, اور یہ موقع بار بار اللہ ہمیں عطا کرتا رہے. آمین. وآخر دعوانا